میں چنگیز خان ہوں۔ آج آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کل جب تم لوگ میرا نام سنتے ہو تو تمہارے ذہن میں صرف قتل و غارت، تباہی و بربادی، خون اور جنگیں، یہی الفاظ ہی آئیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور تم لوگ تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہوں گے کہ میں نے 4 کروڑ انسانوں کا خون کیا ہے۔ میں نے خون کی ندیاں بہائے ہیں اور انسانی ککڑیوں سے مینارے بنائے ہیں۔ میں جس علاقے سے گزرتا تھا اس علاقے کو تباہ و برباد کرتا، انسانوں کو میں قتل کرتا، عمارتوں کو زمین بوس کر دیتا اور فصلوں کو تباہ کرتا۔ جس راستے سے میں گزرتا تھا وہ میرے گزرنے کے بعد کنڈرات میں بدل جاتا تھا۔ اسی لیے تو میرے نام کے ساتھ تباہی و بربادی لازمی آتے ہیں۔ میں نے دنیا کے تقریباً 1/4 رقبے کو تباہ کیا ہے۔ جن ممالک پر میں نے قبضہ کیا ہے آج وہاں پر آپ لوگوں کی 7-8 ارب آبادی میں سے تقریباً 3 ارب انہی ممالک میں آباد ہے۔ میں نے سکندر اعظم سے 4 گنا بڑی سلطنت قائم کیا ہے۔ آخر میں اتنا ظالم کیوں بنا؟ میں بھی ایک عام انسان تھا، لیکن وہ کیا چیز تھا جس نے مجھے ان چیزوں پر مجبور کیا؟ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے بارے میں بنیادی معلومات آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چنگیز خان 31 مئی 1162 عیسوی کو دریا آنان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ میرا اصل نام تیموجن تھا، جس کا مطلب پولاد جیسا مضبوط۔ میرا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا۔ میں اپنے 5 بھائیوں اور ایک بہن کے ساتھ پلا بڑا ہوں۔ میری ابتدائی زندگی نہایت مشکل تھی۔ جب میں 9 برس کا تھا تو میرے والد کو ایک قبیلے کے لوگوں نے سازش کے ذریعے کھانے میں زہر ملایا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ میں نے اپنے قبیلے میں جا کر اپنے والد کی سرداری کا تخت پر بیٹھنے کا دعویٰ کیا، لیکن قبیلے کے لوگوں نے میری سرداری کا انکار کیا اور میرے خاندان کو بغیر کسی تحفظ کے چھوڑ دیا۔ قبیلے والوں نے مقتول سردار کی بیوی اور بیٹے کو سرداری دینے کے بجائے ہمیں قبیلے سے بدر کر دیا۔ اس وقت زندگی تلخ ہی نہیں اذیتناک تھی۔ اس وقت میں اپنے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے خاندان کے ساتھ نہایت غربت اور مفلسی کی زندگی گزاری۔ بھوک کی وجہ سے جنگل کے پلوں پر گزارا کرتے تھے۔ اس وقت میری والدہ نے مجھے منگول سیاست کے بارے میں تھوڑا بہت سکھایا۔ 16 سال کی عمر میں میں نے اپنی پہلی شادی آلخونٹ قبیلے سے تعلق رکھنے والی بورتے نامی لڑکی سے کی۔ میں نے اور بھی شادیاں کی، لیکن اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بورتے کو ایک بڑے قبیلے جس کا نام مرکٹ تھا کے لوگوں نے اغوا کر لیا۔ یہ میرے لیے انتہائی مشکل تھا کہ میں اس قبیلے کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیتا، اور میں نے اپنی بیوی کو بازیاب کرانے کے لیے مرکٹ قبیلے پر چڑھائی کی اور پورے قبیلے کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہاں سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نے منگولیا کے سرسبز میدانوں میں آباد خانہ بدوش قبائل کو متحد کرنے کی جستجو شروع کی۔ وہ قبائل ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقتیں ضائع کر رہے تھے۔ میں نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے ذریعے متحد کر لیا۔ اس وقت میں چنگیز خان نہیں بلکہ تیموجن کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ اور یہ کہ جس وقت میں قبائل کو متحد کرنے کی جستجو میں تھا، میں نے ہر اس قبیلے کے رہنما کو قتل کر دیا جس کو شکست ہوتی، اور باقی مردوں کو اپنے ساتھ ملا تھا۔ مگر ترتاریوں کے ساتھ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے ترتاریوں کے ہاں قتل عام کا حکم دیا، چونکہ ان لوگوں نے ہی میرے باپ کا قتل کیا تھا، اور میرے باپ کے قتل کے بدلے میں نے ان کے پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس طرح میں نے تمام قبائل کو اپنی قیادت میں منظم کر دیا۔ اسی دوران مجھے چنگیز خان کا لقب بھی دیا گیا۔ 1205 تک میں نے منگولیا کے میدانوں میں تمام سرداران کو شکست دے کر یہاں کا حاکم بن گیا تھا۔ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر ایک منگول سلطنت بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلطنت کے لیے میں نے سب سے پہلے فوج کو منظم کیا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری اداروں پر بھی توجہ دی۔ فوج کو منظم کرنے کے جو اصول میں نے بنائے ان کو مختلف ادوار میں عسکری ماہرین نے اپنا کر اپنی فوج کو بہتر بنایا۔ فوج کی تنظیموں کے بعد میں نے اپنے سلطنت کو وسعت دینے کے لیے فتوحات کا آغاز کیا، اور اس وقت میں تیموجن نہیں بلکہ چنگیز خان تھا جو اپنی فوج کی کمان کر رہا تھا، اور وہ چنگیز خان جس کی وجہ سے میں تاریخ میں مشہور ہوں۔ سب سے پہلے میں نے شمال مغربی چین کا رخ کیا۔ یہ 1207 عیسوی کی بات ہے، اور مغربی چین کی اس بادشاہت کا نام شی شیا تھا، اور 1209 میں اس سلطنت کے حاکم نے اس وقت ہار مان لی جب میں نے اس کے فوج کی کھوپڑیوں سے اس کے سامنے ایک مینار بنایا۔
اس کے بعد میں نے بیجنگ کا رخ کیا جہاں پر یونگ جی حکمرانی کر رہا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے اس نے مجھے ایک پیغام کے ذریعے روکنے کی کوشش کی کہ تم ایک ایسے سلطنت کو حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو جس کی وسعت سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ میری فوج کے سامنے تمہارا فوج کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا فوج بھلا میرے فوج کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اور یقیناً اس کا فوج میرے فوج سے تعداد میں زیادہ اور اسلحہ سے لیس تھا، مگر میں تیموجن نہیں بلکہ چنگیز خان بن کر جا رہا تھا۔ اور یہ پیغام مجھے اپنی منزل سے دور کرنے کے لیے ناکافی تھا، اور اس زمانے کی سب سے مضبوط فوج میرے سامنے تھی، لیکن میرا حوصلہ اس سے کہیں مضبوط اور توانا تھی۔ یونگ جی اپنی فوج کی طاقت کی وجہ سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا، اور دوسری بات بیجنگ کے چاروں اطراف میں 12 میٹر بلند دیوار کے ساتھ مسلح دستے تعینات تھے، اور وہ دیوار سے گرم تیل اور پگھلی ہوئی دھاتوں سے میری فوج کو جلانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ میں نے فتح کی خاطر ہر چیز کو مد نظر رکھا اور بیجنگ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ وقت کے ساتھ ساتھ طویل ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بیجنگ میں ہزاروں افراد بھوک سے مرنے لگے، لیکن پھر بھی میں نے حملہ نہیں کیا اور مزید انتظار کیا۔ 1215 میں جب عوام بالکل بادشاہ سے مایوس ہو چکے تھے، میں نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے 20 لاکھ کے فوج نے یونگ جی کے اس عظیم فوج کو دن میں تارے دکھا دیے۔ بیجنگ کی دیواریں توڑ دی گئی۔ دیوار کے توڑتے ہی کسی کے جسم پر سر باقی نہ رہا۔ چند ہفتوں کے اندر میں نے بیجنگ کو کنڈرات میں بدل دیا، محلات اور بازاروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اپنی فوج پر ناز کرنے والے بادشاہ اپنی سلطنت کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ یوں وہ عظیم فوج اور سلطنت میرے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہو گیا، اور اس جنگ سے پورے عالم میں میری خوف بڑھ گئی۔ ہر طرف چنگیز خان کے چرچے چل رہے تھے۔ اس کے بعد میرا ٹکر شاہ خوارزم سے ہوا، جو کہ ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت تھا۔ ہوا یوں کہ 1218 عیسوی میں میں نے سلطنت خوارزم کی طرف ایک تجارتی قافلہ بھیجا۔ وہاں کے ایک گورنر نے میرے تجارتی مال پر قبضہ کیا اور تمام تاجروں کو قتل کر دیا۔ میں نے خوارزم شاہ سے خون بہا طلب کیا، جو وفد پیغام پہنچنے گیا تھا۔ شاہ خوارزم نے 3 میں سے 1 کو قتل کر اور باقیوں کے بال مونڈ دیے ہیں۔ ان کے اس اقدام کی وجہ سے میں نے 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج کو روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے خوب خونریزی کی اور اسی طرح انسانوں کا قتل کیا اور مکانات کو کھنڈرات میں بدل دیے۔ سمرقند اور بخارا اور اسی طرح کے دوسرے بڑے شہروں پر میں نے قبضہ کیا۔ جس گورنر نے میرے لوگوں کو قتل کیے، اس کے آنکھوں اور منہ میں نے چاندی پگھلا کر ڈال دی۔ جن علاقوں پر میں قبضہ کرتا تھا، وہاں کے حکمراں خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتا اور پھر دامادوں کو جنگوں میں بھیج دیتا۔ وہ جنگوں میں مر جاتے اور حکومت میری بیٹیاں سنبھال لیتے۔ 1225 میں میں واپس منگولیا لوٹا، اور یہ بڑھاپے اور ضعیفی کا زمانہ تھا۔ 1227 کو میں نے موت سے پہلے 2 باتیں کی اور اپنے بیٹوں کو ان پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ ایک، میں نے اپنے بیٹوں میں سے تیسرے بیٹے عقدہ خان کو جانشین کے طور پر نامزد کر دیا، اور دوسری بات، میں نے اپنی قبر کو خفیہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے بعد 1162 میں تیموجن کے نام سے پیدا ہونے والا میں چنگیز خان نے 1227 میں 4 کروڑ انسانوں کا خون کر کے اس روئے زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا۔ تو یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو میں چنگیز خان آپ دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔